بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کرے اور کوئی نفسانی خواہش والی بات اس میں نہ کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 لوگوں پر اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے۔ نمبر 1 جہاد کرنے والے پر، نمبر 2 سنت کے مطابق نکاح کرنے والے پر، نمبر 3 مکاتب پر، یہ غلام ہوتے تھے پہلے زمانے میں جو مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیتے تھے، اور نمبر 4 حج کرنے والے پر۔ ان سب پر اللہ کی خصوصی رحمت اور مدد ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے ایک حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، اور جس شخص نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو قرض دیا، اور جو شخص تین حج کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ جل شانہ اس کی کھال کو، اس کے بال کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر للحاج ومن استغفر الحاج، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور جس کے لیے حاجی مغفرت مانگے اس کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کی کثرت مالی تنگی کو اور فقر کو دور کرتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج و عمرہ بار بار کرتے رہو، یہ دونوں فقر، تنگ دستی اور گناہوں کو دور کرتے ہیں جیسے کہ بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ بکثرت یکے بعد دیگرے کرنا عمر اور رزق میں زیادتی اور برکت کا باعث ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی حاجی غریب اور تنگ دست نہیں رہتا، یعنی حج کرنے والا حج کرنے کے بعد غریب اور تنگ دست نہیں رہتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے خصوصی مہمان ہوتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ پاک ان کو وہ دیتا ہے، جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جو کچھ وہ اللہ کے راستے میں حج کے سفر میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ انہیں دنیا میں ہی واپس دے دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج کیا کرو تاکہ غنا حاصل کیا کرو۔ انہی احادیث کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ 2 چیزوں کے بعد خوشحالی آتی ہے، ایک سنت کے مطابق حج کرنے سے اور دوسرا سنت کے مطابق شادی کرنے سے۔ اور اب ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا جسے حج کے راستے کی وسعت اور سواری کی خرچ کا بندوبست کرنے کی وسعت ہو اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں کہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو مالدار ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور سنن کبریٰ میں ایک روایت لکھی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو پھر حج کا جو موسم آئے، جو اس کے بعد پہلا حج کا وقت آئے تو پھر اس کے حج کرنے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مرض لاحق ہو جائے یا کوئی راستہ بند ہو جائے، راستے کا کوئی عارضہ پیش آ جائے اور اس کی وجہ سے کہیں رہ نہ جاؤ، اس لیے حج فرض ہو جائے تو اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ پھر ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو اگلے سال کر لیں گے حج یا اس سے اگلے سال کر لیں گے بلکہ حج فرض ہو جائے تو پھر فوراً حج کرنا چاہیے۔ آج کل چونکہ حج کی درخواستوں کا موسم ہے اور حج کے لیے لوگ تیاری کر رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ فضائل حج کے عرض کر دوں، اور پھر انشاءاللہ میں کل تک شاید حج فرض کس پر ہوتا ہے اس کے